یہی کلکتہ کی سرزمین ہے میرے بھائیوں. آج سے 25 سال پرانا وہ منظر اٹھاؤ. لڑکی کے باپ کا نام سلیم، لڑکی کا نام جمیلہ، اس کی بہن کا نام فاطمہ. غربت کی وجہ سے شادی نہیں ہوتی تھی. جو آتا تھا غربت دیکھ کر رشتہ کینسل کر دیا جاتا تھا. ایک جگہ رشتہ لگ گیا. سلیم صاحب خوش ہے، میری بیٹی کا رشتہ ہو گیا. شادی میں 1 مہینہ رہ گیا. لڑکے والے نے جہیز کی ایک لسٹ دے دی. سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ میں اتنی جہیز کی اوقات نہیں ہے میری دینے کی. رشتہ ٹوٹ گیا. اور اس لڑکے کا رشتہ ایک ایسی لڑکی کے ساتھ ہو گیا جو سرکاری نوکری کرتی تھی. جب سرکاری نوکری والی لڑکی اس کو ملی تو اس نے سلیم صاحب کی بیٹی سے رشتہ کینسل کر دیا. سلیم صاحب کی آنکھوں میں آنسو آ گئے، روتے رہے. لیکن ایک اور رشتہ 2-3 مہینے کے بعد مل گیا. اس نے یہ شرط لگا دی کہ مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. جو کپڑے پہنے ہوگی اسی کپڑے میں تم ودا کر دینا. مجھے 1 روپیہ بھی نہیں چاہیے. بغیر جہیز کی شادی ہم کریں گے اور شادی سنت رسول کے مطابق ہوگی. سلیم صاحب نے کہا ٹھیک ہے، پھر 1 مہینے کا ٹائم دو. ادھر سے لڑکے نے کہا جب شادی سنتی کے مطابق کرنا ہے، مجھے آپ سے کچھ لینا نہیں ہے اور مجھے بھی کچھ دینا نہیں ہے، تو 1 مہینہ کیوں، میں کل آ رہا ہوں اور کل ہی ودا کر دیجئے، رخصت کر دیجئے اور میں آپ کی بیٹی کو لے کر چلا ہوں. وہ لڑکا پہنچ جاتا ہے، نکاح ہو جاتا ہے. ولی کی ضرورت لڑکے کو نہیں پڑتی ہے، لڑکی کو پڑتی ہے. لڑکے کا ماں باپ کا اجازت دینا ضروری نہیں ہے، کیونکہ لڑکا خود کفیل ہے، کھلانے پلانے کا ذمہ دار لڑکا ہے. لڑکے کو اپنے ماں باپ سے اجازت کی ضرورت نہیں ہے شریعت کے اندر. ہاں، لڑکی بغیر ماں باپ کی اجازت کے نکاح نہیں کر سکتی ہے. من نکحت من غیر اذن ولیہا فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل فنکاحہا باطل. جس لڑکی نے اپنے باپ کی اجازت کے بغیر، اپنے سرپرست و ولی کی اجازت کی بغیر نکاح کیا، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے، وہ نکاح باطل ہے. لڑکا لڑکی میں غلط تعلق قائم ہو گیا شادی سے پہلے، اور لڑکی کسی طریقے سے حاملہ ہو گئی. سماج کے چودھری مل کے پنچایت بٹھاتے ہیں، اتنا لمبا چوڑا جرمانہ لگاتے ہیں. میرے بھائیوں کی جرمانہ کے ڈر سے کہ اتنا تو دے نہیں پائیں گے تو چلو لڑکا لڑکی کی شادی کرا دیں. سن لیجئے، جو لڑکی شادی سے پہلے حاملہ ہو چکی ہے، جس کا حمل ٹھہرا ہے، حمل ٹھہرنے کے بعد اس لڑکی کا نکاح اس لڑکے سے بھی نہیں ہو سکتا ہے جب تک کہ وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے، جب تک کہ وضع حمل نہ ہو جائے. بھلے ہی اسی کے ساتھ کیوں نہ نکاح کرو جس کا حمل ہے، جب تک وہ بچہ پیدا نہ ہو جائے اس لڑکی کا نکاح جائز نہیں ہے اور اس لڑکے کا نکاح بھی جائز نہیں ہے. ہاں، کرتے ہیں بہت سے لوگ، چل رہا ہے کٹیہار اور بہار تو بھرا پڑا ایسے کیسوں سے. لڑکی حاملہ ہو گئی، اب لڑکی کے ماں باپ نے کہا تم نے میری بیٹی کی عزت پامال کر دی، اب تم نکاح کرو. اور کرائے کی ٹٹو مولوی کتنا ہے، اپنی جماعت میں کتنے مولوی ہیں جو نکاح پڑھا دیتے کہ چلو تیرا حمل تو ہی اس کو رکھ. میرے بھائیوں، شادی سے پہلے جو حمل ٹھہرا ہے وہ حرام ہے. اب تمہارے نکاح سے حلال نہیں ہو جائے گا، کیونکہ لڑکی ہی جب حلال نہیں تو بچہ کیسے حلال ہے. شادی اب ہوئی ہے تو بچہ تو شادی سے پہلے کا ٹھہرا ہوا ہے، نکاح تو تیرا اب ہوا ہے، تو اس بچے کو حلال کیسے کہا جائے گا. وہ بچہ جب پیدا ہوگا تو بھلے ہی تو اس کا باپ کیوں نہ بن جا، بھلے ہی اس کے اور ماں سے نکاح کیوں نہ کر لے، لیکن وہ بچہ اپنے باپ کی وراثت میں حق نہیں پائے گا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ اس کا بچہ نکاح حلالی بچہ نہیں ہے. بہت سے قانون ہیں، ہم اس طرف ابھی نہیں جانا چاہتے ہیں. میرے پیارے ساتھیوں، ایک اشارے کے طور پر میں نے یہ بات آپ کے سامنے کر دی. سماج کے لوگوں بچو، آپ اس لڑکی کا شادی اس لڑکے سے حمل کی حالت میں نہیں کرا سکتے ہو جس کا حمل ٹھہر گیا. بھلے ہی اسی کا ہو، نکاح بھی اسی کے ساتھ ہو رہا ہو، لیکن چونکہ حمل ٹھہر گیا اور حالت حمل میں نکاح نہیں ہے جب تک کہ حمل وضع نہ ہو جائے اور حمل کو جب پیدا نہ ہو جائے، جب تک بچہ. اب بچہ پیدا ہو گیا،
اب لڑکا وہی لڑکا اس لڑکی سے شادی کر سکتا ہے، لیکن یہ بچہ اس کے باوجود بھی حلال نہیں مانا جائے گا۔ شرعاً تو اس بچے کو اس کے باپ کا نام بھی نہیں، بن لکھا جاتا نا، بن فلاں سنوف میں اس کا نام بھی نہیں لکھا جائے گا، شرعاً یہی ہے، لیکن سماج میں چل رہا ہے اب تو اس کو باپ بیٹے کا نام بھی دینا پڑتا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ ججی صاحب اگر اس کو باپ کا نام یہ نہ دیں تو پھر وہ اپنا باپ کس کو ڈھونڈے گا؟ یہ ایک الگ مسئلہ ہے، اور اس پر اگر ہم نے بحث چھیڑ دی تو بہت لمبی بحث چھڑ جائے گی۔ میرے بھائیو آگے بڑھیے، میں کہنا یہ چاہ رہا تھا کہ من نکحت من غیر اذن ولیہ، جس عورت نے نکاح کیا اپنے سرپرست کی اجازت کے بغیر وہ نکاح باطل ہے۔ سلیم صاحب کے پاس وہ لڑکا آ گیا، نکاح ہو گیا، وہ اپنے ماں باپ بھی لایا تھا لیکن ماں باپ فرضی تھے، اس نے بھوپال سے اپنے ایک بوڑھے کو پیسہ دیا، ایک عورت کو پیسہ دیا، میاں بیوی دونوں بوڑھے، اور پیسہ دے کر ماں باپ بنا کر لے آیا۔ اس کے بعد وہ نکاح کے بعد اس لڑکی کو لے گیا جس کا نام جمیلہ تھا، اس لڑکی کو لے جاتا ہے، بھوپال اترنے والے یہ بوڑھے لوگ اتر جاتے ہیں اور لڑکی کو اپنے ساتھ حیدرآباد لے جاتا ہے۔ 3 دن اس لڑکے نے اس لڑکی کو اپنے پاس رکھا، اور 3 دن کے بعد حیدرآباد کی ایک 5 اسٹار ہوٹل میں اس لڑکی کو 20,000 روپے میں نیلام کر دیتا ہے۔ 20,000 روپے میں بیچ دیا اس لڑکی کو اور بھاگ گیا۔ وہ روتی رہی، وہ چیختی رہی، جو لڑکا اس کے پاس آتا ہوٹل کے مالک کو پیسہ دے کر، وہ اس کے سامنے ہاتھ جوڑتی رہی، گڑگڑاتی تھی کہ میں ایسی نہیں ہوں، میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے، لیکن جس نے پیسہ خرچ کیا وہ کیوں چھوڑے گا؟ مالک الگ مارتا تھا۔ اسی حال میں کئی دن گزر گئے، پتہ نہیں کسی لڑکے کو اس کے اوپر رحم آ گیا۔ جب اس نے ہاتھ پیر جوڑے تو کہنے لگا تم گھبراؤ نہیں، تم پریشان لگتی ہو، تم مجھے اپنی پوری داستان بتاؤ۔ اس نے رو رو کر اپنی داستان سنائی۔ اس نے کہا میں تیرا بھائی ہوں، مارو گولی، جو پیسے میرے مالک کے پاس گئے ہیں جانے دو، بتاؤ میں تمہارے گھر کیا خبر پہنچاؤں؟ اس لڑکی نے کہا تم ادھر منہ کر کے لیٹ جاؤ، میں ایک لیٹر لکھتی ہوں اور اس لیٹر کو میرے گھر پہنچا دینا۔ اس نے ایک لیٹر لکھا، پڑھی لکھی تھی، اور لیٹر لکھنے کے بعد اس نے اس لیٹر کو چپکا دیا اور اس لڑکے کو رات میں ہی دے دیا کہ تم چلے جاؤ، اور سنو یہ لیٹر میرے گھر میرے باپ کے ہاتھ میں دینا، اور تمہیں قسم دیتی ہوں، اللہ کا واسطہ دیتی ہوں، اس لیٹر کو تم پڑھنا نہیں۔ اس نے کہا یہ تمہاری امانت ہے، میں کیوں پڑھوں گا؟ اس نے اس لیٹر کو پکڑا، رات ہی میں وہ نکل گیا، اور جو ٹرین کلکتہ سے حیدرآباد سے کلکتہ آنے والی تھی اسی ٹرین میں بیٹھ جاتا ہے۔ 2 دن کے بعد وہ کلکتہ اترتا ہے، ایڈریس اس کو لڑکی دے چکی تھی، وہ ایڈریس کے مطابق آتا ہے اور گھر تلاش کر کے سلیم کے گھر پہنچ جاتا ہے، دروازے کو دستک دیتا ہے، سلیم صاحب دروازہ کھولتے ہیں، دروازے پر اجنبی آدمی کو دیکھتے ہیں، کہا کہ مجھے تمہاری بیٹی جمیلہ نے بھیجا ہے اور یہ لیٹر تمہیں دیا ہے۔ باپ کے چہرے پر مسکراہٹ آ گئی، میری بیٹی کا پہلا لیٹر آیا ہے۔ اس نے لڑکے کو اندر بلایا، اور یہ خبر جب گھر کے لوگوں کو پتہ چلی تو آس پاس کی سہیلیاں بھی آ گئیں، کہنے لگی لیٹر پڑھ کے سناؤ، جمیلہ کیا بتا رہی ہے، اس کی خیریت کیسی ہے، خوش تو ہے، ذرا بتاؤ تو صحیح، جانے کے بعد بھول گئی ہمیں۔ باپ نے لیٹر کھولا، ماں اس جمیلہ کی اسی کے پاس بیٹھی ہوئی ہے، اور چھوٹی بہن فاطمہ بھی بیٹھی ہوئی ہے، محلے کی سہیلیاں بھی بیٹھی ہوئی ہیں، یہاں لیٹر پڑھا جا رہا ہے۔ پیارے ابو جان السلام علیکم، امید کیا آپ خیریت سے ہوں گے؟ میری خیریت اللہ کے حوالے۔ ابو جان آپ نے میرا رشتہ کر دیا ہے ایک لڑکے سے جو حیدرآباد کا رہنے والا ہے، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ وہ فرشتہ ہے، لیکن میں کیسے سمجھاؤں کہ وہ فرشتہ نہیں، پرلے درجے کا شیطان ہے۔ ابو جان اس نے 3 دن مجھے اپنے پاس رکھا، اور اس کے بعد اس نے مجھے 20,000 روپے میں نیلام کر دیا، 20,000 روپے میں بیچ دیا۔ میری عزت چھلنی چھلنی ہو چکی ہے، میری عصمت دری ہو چکی ہے، مجھے بھوکے بھیڑیوں نے نوچ نوچ کے کھا لیا ہے۔
आए मेरे अब्बू जान, क्या मैं आपके ऊपर इतनी बड़ी बोझ बन गई थी कि आप लड़के की हकीकत भी तलाश न कर सकें? आप एक दिन हैदराबाद में आकर लड़के की घर और मकान, उसके माँ बाप को भी न जान सकें? क्या मैं इतनी भारी हो चुकी थी कि आपने जैसी दीन का नाम लिया और उसके साथ आपने मेरा निकाह करा दिया? अरे अब्बू जान, अब मैं अपना कौन सा चेहरा लेकर आपके पास आऊं? मैं अपनी सहेलियों को कौन सा मुंह दिखाऊं? मैं अपनी छोटी बहन के सामने कौन सा चेहरा लेकर आऊं? अरे अब्बू, मैं आपको बताना भी नहीं चाहती थी, लेकिन लेटर इसलिए लिख रही हूं क्योंकि मैं अपनी एक छोटी बहन फातिमा को छोड़ के आई हूं। कल उसकी भी शादी होगी। अरे अब्बू, कहीं ऐसा ना हो कि जो दिन मुझे देखना पड़ रहा है कल उसको भी देखना पड़े। इसलिए मेरी एक नसीहत है। अरे अब्बू जान, मैं हुक्म देने वाली आपको कौन होती हूँ? अरे अब्बू जान, एक नसीहत मेरी मान लेना। छोटी बहन फातिमा के लिए आज से ही मेहनत करना शुरू कर दो और इतना माल कमा लो, इतना माल कमा लो। आगे वाले जुमले जो बताने में मुझे भी बड़ी शर्म आती है, लेकिन शर्म किस बात की है? उसने लिखा इतना कमा लो, इतना कमा लो कि जब मेरी बहन फातिमा का रिश्ता कोई लेकर आए तो वो कुत्ता जितनी हड्डियां मांगे उस कुत्ते के सामने उतनी हड्डियां डाल देना, ताकि मेरी बहन को वो दिन न देखना पड़े जो मुझे देखना पड़ रहा है। अरे अब्बू जान, अब मैं अपनी नापाक शक्ल अपने गांव में लेकर नहीं आना चाहती। आपकी बहन, आपकी बदनसीब बेटी जो आपकी नहीं, हाँ उसने जुमला भी लिखा था। अरे अब्बू जान, सुबह का सूरज निकलने से पहले मैंने अपना फंदा दुपट्टा पंखे में लटका रखा है और सुबह का सूरज निकलने से पहले आपकी बेटी दुनिया छोड़ चुकी होगी। मुझे मालूम है कि खुदकुशी हराम है, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है ऐसी दलदल में ऐसी जिंदगी गुजारने से बेहतर मेरा मर जाना है। अरे अब्बू जान, आखिर में आपकी बेटी जमीला बदनसीब जो आपकी न हो सकी और उसने हमेशा हमेशा के लिए दम तोड़ दिया, फांसी के फंदे पे लटक कर उसने अपनी जान दे दी। क्या कहेंगे आप? कौन जिम्मेदार है इस लड़की की खुदकुशी का? समाज, सोसाइटी, जो सामान दिखा दिखा कर देते हैं शादी के मौके पर। गरीब की लड़की जब उस शादी के सामान को देखती है तो उसकी आह निकलती है, मेरे माँ बाप इतना सामान कहां से लाए? जितनी भी लड़कियां खुदकुशी करके जहेज न होने की वजह से खुदकुशी कर रही हैं, इन लड़कियों के गुनाह के साथ साथ ये गुनाह उन अमीरों की खोपड़ी में भी डाला जाएगा जो अपनी बेटियों की शादी में लंबा चौड़ा जहेज दिखा दिखा। कहां है हालात? इस हद तक पहुंच चुके हैं मेरे भाई। मैं मिल चुका हूं सलीम साहब से, मैं अच्छी तरीके से जानता हूं एक बाप का दर्द। पूछो उस आदमी से क्या गुजरती है। ये तो वाकई, उस वाकई को भी अपने सामने रखिए। बहुत बड़ा हिंदुस्तान का शायर जिसका नाम था मीर तकी मीर। कैसा शायर? तोती बोलती थी उसकी, कोई बेटा नहीं, सिर्फ एक बेटी उसकी। अपनी बेटी की शादी के लिए रिश्ता ढूंढने लगा, एक रिश्ता पसंद भी आ गया। मीर तकी मीर ने अपनी बेटी से पूछा, मीर तकी मीर की बेटी भी राजी थी, रिश्ता तय हो गया। पूरे 1 साल तक रिश्ता लगा रहा और जब 1 महीना रह गया शादी में तो लड़के ने एक लिस्ट भेज दी मीर तकी मीर के पास कि मुझे ये चाहिए, अगर आप दे सके तो ठीक, वरना अपनी बेटी के लिए कहीं और रिश्ता देख लो। मीर तकी मीर ने उस लेटर को पढ़ा और पढ़ने के बाद सोचा तो इस नतीजे पे पहुंचे, लड़का अच्छा है, मेरी एक ही बेटी है, चलो दुकान बेच देते हैं, चलो घर भी बेच देते हैं, लड़के की फरमाइश पूरी कर देते हैं। अब हमारी जिंदगी के दिन भी कितने रह गए हैं,
بیٹی کم سے کم خوش رہے گی. بیٹی کو نہیں بتایا اور لڑکے کے لیے وہ ڈیمانڈ پوری کرنے کے لیے انہوں نے اپنی دکان بیچ دی, اپنا گھر بھی بیچ دیا اور بیچ کر پیسہ بھی لے لیا. لیکن جس کو اپنا گھر بیچا اس آدمی سے اتنا کہا کہ مجھے اپنی بیٹی کی شادی کے دن تک کے لیے وہ گھر میں رہنے دو, میری بیٹی کی شادی ہو جائے گی, رخصتی ہو جائے گی, اس کے بعد 2-4 دن کے بعد میں اور میری بیوی ہم دونوں اس گھر کو چھوڑ دیں گے اور کہیں رینٹ پہ, کہیں کرائے پہ رہ لیں گے, کہیں جھونپڑی میں رہ لیں گے. اس نے کہا ٹھیک ہے, ہم آپ کی بیٹی کی شادی کے 10 دن کے بعد آپ سے گھر خالی کرائیں گے, آپ تب تک رہیے. ادھر گھر کی قیمت مل گئی, ادھر دکان کی قیمت مل گئی, اور لڑکے نے جو ڈیمانڈ کی تھی وہ ساری کی ساری چیزیں آ گئی. ادھر وہ دن بھی آ گیا, شادی کی تاریخ بھی آ گئی, اور لڑکا بارات بھی لے کے آ گیا. ادھر نکاح بھی ہو گیا, کھانا بھی کھلا دیا گیا. اب آخری رسم پوری ہو رہی ہے. لڑکی کو لال رنگ کے جوڑے میں تیار کیا گیا, اس کو دلہن بنایا گیا. میرے بھائیوں, جب وہ لڑکی دلہن بن کے تیار ہوتی ہے اور جب لڑکے کی بہنیں اور لڑکے کی خالہ جب اس لڑکی کو دلہن بنا کر گاڑی میں بٹھانے کے لیے لے جا رہی ہے, تب لڑکی اپنے باپ, اس کا بھائی تو تھا ہی نہیں, نہ اور بہنیں اپنے باپ کے گلے سے چپک کر روتی ہے, کبھی اپنی ماں سے گلے سے چپک کر روتی ہے. اور جیسے ہی وہ اپنے باپ کے گلے سے چپک کر روئی, باپ نے کہا بیٹی اس میں رونے کی کیا بات ہے, تم تو اچھے گھر میں جا رہی ہو, آرام سے رہو گی. میری بیٹی تمہیں نیا گھر مبارک ہو, میری بیٹی تمہیں سسرال مبارک ہو. اب تم جاؤ, اور تمہاری یہ ماں ہے, یعنی لڑکے کی ماں, تمہاری ماں ابھی تمہیں لے کر گاڑی میں بیٹھے گی, یا لڑکے کی بہن تمہیں لے کر گاڑی میں بیٹھے گی. جاؤ اور سسرال کا خیال رکھنا, اپنے ساس سسر کا خیال رکھنا, شوہر کا خیال رکھنا. یہ کہہ کر اس نے اپنی بیٹی کو ودا کر دیا. روتے ہوئے اس نے اپنے باپ کے سینے سے اپنا سر ہٹایا اور لڑکے کی بہن کے ساتھ یہ گاڑی میں بیٹھنے جانے لگی. اتنے میں اس کی ایک سہیلی آئی, وہ اپنی سہیلی کے گلے سے چپک کر رونے لگی. ہوتا ہے سہیلی, میری سہیلی, اب ہم اپنے سسرال جا رہے ہیں, تم یہاں رہو گی. وہ سہیلی اپنے گلے سے لگاتی ہے اور کان میں کہتی ہے, آئے میر تقی میر کی بیٹی, آئے میری دوست, آئے میری سہیلی, شادی تجھے آباد ہو, شادی تجھے مبارک ہو. تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. اس کے منہ سے بس اتنا نکلا, میری سہیلی تیرا گھر تو آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا. وہ الگ لے گئی روتے ہوئے, میری سہیلی تمہیں دوستی کا واسطہ, مجھے بتاؤ کیا ہوا. اس سہیلی نے روتے ہوئے بتایا, تمہیں نہیں پتا, تمہارے باپ کی دکان بک گئی. جس گھر میں تم پلی ہو, بڑی ہو, پل بڑھ کر جوان ہوئی ہو, تمہارے جانے کے بعد 10 دن کے بعد یہ گھر بھی تمہارے باپ کو چھوڑنا پڑے. یہ سب کیسے ہوا؟ کہا یہ لسٹ تمہارے شوہر نے شادی سے پہلے دی تھی اور تمہارے باپ نے رشتہ اچھا سمجھ کر اس شرط کو قبول کر لیا, دکان بیچ دی, مکان بیچ دیا, صرف تیری خوشی کے. ادھر جلدی سے وہ سہیلیاں آ گئی اور لڑکے کی بہنیں اور خالہ وغیرہ, اور کہا بیٹی چلو دیر ہو جائے گی, جلدی چلنا. اس کو اٹھا کر کار میں بٹھا. 2 گھنٹے کا سفر, لڑکی سسرال پہنچ جاتی ہے. اب اس علاقے کی لڑکیاں دلہن کو دیکھنے آتی ہیں. 2 گھنٹے وہاں نشانے ستم بنی رہی. رات کا تقریباً 12-1 بج گیا. تب لڑکی کا کمرہ خالی کرایا گیا اور پھر اس کے شوہر کو اپنی بیوی کے روم میں بھیجا گیا. جیسے وہ بیڈ پر بیٹھتا ہے لڑکا اور اپنی بیوی کے سر سے اوڑھنی کو اتار کر اس کے بال کو پکڑنا چاہتا ہے, لڑکی اپنے شوہر کے ہاتھ کو ہٹا کر کہتی ہے, مجھے ٹینشن ہے, میرے سر میں درد ہے, آج تم ہم سے بالکل بات نہیں کرو, چلو تم یہاں سو جاؤ, مجھے بھی تھوڑا گھبراہٹ ہو رہی ہے.
کہنے لگا کیا کہہ رہی ہو تم؟ آج کی رات ہر لڑکے اور لڑکی کو انتظار ہوتا ہے، یہ ارمانوں والی رات ہوتی ہے اور تم ایسا کہہ رہی ہو۔ اس نے سیدھے کہا سنو، تم نے مجھ سے پیار ہی کب کیا؟ تمہیں تو میرے باپ کی دولت سے پیار تھا، میرے باپ کی دکان بکوا دی، میرے باپ کا مکان بکوا دیا۔ اگر یہ بات مجھے ایک دن پہلے بھی معلوم ہو جاتی تو تیرے اس رشتے کو میں اپنی چپل کی نوک میں ٹھکرا دیتی۔ تم جس مال و دولت سے محبت کرتے ہو وہ نیچے رکھا ہوا ہے تمہاری اماں کے پاس، جاؤ اسی کے ساتھ سو جاؤ، ہمارے اس روم کو آج کے لیے خالی کر دو۔ اس نے ضد کی کہ دیکھو یہ بحث کرنے کے لیے پوری زندگی پڑی ہے، آج کی رات تو حجتوں میں نہ گزارو۔ اس نے ہاتھ پکڑ کے کھینچنا چاہا، لڑکی بیڈ سے گر گئی، اور جیسی بیڈ سے گری کہ لڑکی کی روح قفس عنصری سے پرواز کر گئی۔ میر تقی میر کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور مر گئی۔ جنگل میں آگ کی طرح خبر پھیل جاتی ہے، ابھی ابھی آئی اور اس کا انتقال ہو گیا۔ صبح تک یہ خبر پورے علاقے میں پھیل گئی۔ ادھر میر تقی میر فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اپنے محلے کی مسجد میں گئے اور وہاں چرچے ہوئے تو پتہ چلا کہ میری بیٹی سسرال میں انتقال کر گئی۔ جب تک فجر کی نماز پوری ہوئی سسرال سے بھی کچھ لوگ آ گئے لڑکی کی، اور میر تقی میر سے کہا آپ کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑا اور وہ ختم ہو گئی۔ میر تقی میر کی بیٹی نے اپنی بیوی کو سے بولا چلو بیٹی کا انتقال ہو گیا، تو پھر وہی سہیلی سامنے آئی، کہنے لگی میر تقی میر سے آپ کی بیٹی کو ہارٹ اٹیک نہیں پڑا، آپ کی بیٹی کو میں نے بتا دیا کہ تیرا گھر آباد ہو گیا لیکن تیرا باپ برباد ہو گیا، اس صدمے نے تیری بیٹی کی جان لے لی۔ میر تقی میر اپنی بیوی کو لے کے جاتے ہیں، صبح کی 9 بج چکے ہیں، بیوی تو گھر کے اندر چلی گئی، میر تقی میر جا رہے ہیں، بیٹی کی سسرال توڑ کر روک دیا گیا، ابھی تمہاری بیٹی کو غسل دیا جا رہا ہے، ابھی تم اپنی بیٹی کو نہیں دیکھ سکتے۔ وہ باہر بیٹھ گئے، تھوڑی دیر کے بعد سفید رنگ کے کفن سے بیٹی کو لپیٹ دیا گیا، ناک میں کاٹن روئی لگا دی گئی، اور پھر میر تقی میر کو خبر دی گئی آئیے اور اپنی بیٹی کی لاش کو دیکھ لو۔ میر تقی میر جیسے ہی گھر کے اندر جاتے ہیں اور اپنی بیٹی کے چہرے پر نظر ڈالتے ہیں، روتے ہوئے میر تقی میر کا حال برا ہے، اپنی بیٹی کے کفن پر نظر ڈالتے ہیں، کہتے ہیں میری بیٹی میں نے تو لال رنگ کے کپڑے میں سرخ جوڑے میں تجھے رخصت کیا تھا، یہ سفید رنگ کا کفن تو میں نے تجھے نہیں دیا، یہ سفید رنگ کا کفن کہاں سے آیا؟ میر تقی میر کا داماد کہتا ابو کیا بولے چلے جا رہے ہو؟ اچھا تم تو شوہر ہو داماد ہو میرے، اچھا وہ لسٹ لاؤ کہاں ہے جو تم نے سامان مانگا تھا مجھ سے؟ اس نے کہا ابو وہ لسٹ تو آپ ہی کے پاس ہے، ہم نے آپ ہی کو دی۔ میر تقی میر کہتے ہاں وہ تم مجھے دی تھی، تبھی تو میں نے انتظام کیا، جیب میں ہاتھ ڈالا لسٹ نکالی، کہا میرے داماد اس میں کفن کہاں لکھا ہوا ہے؟ تم نے جو چیزیں مانگی تھی وہ سب ہے، یہ کفن کہاں ہے؟ یہ تو میں نے نہیں تم نے نہیں لکھا تھا۔ کہا آپ کو کیا ہو گیا ہے؟ کہا میں یہی تو جاننا چاہتا ہوں کہ تم کفن لکھنا کیوں بھول گئے تھے؟ سب کچھ تم نے مانگ لیا، صرف میری بیٹی کو تم نے کفن دیا، کاش یہ کفن بھی لکھ دیتے تاکہ میری بیٹی کے جسم پر وہی کفن ہوتا اور تیرے گھر کا کوئی چیز میری بیٹی کے سر پہ جسم پہ نہ ہوتی۔ کیا سمجھتے ہو تم اپنے آپ کو؟ میری بیٹی کو ہارٹ اٹیک پڑ سکتا ہے، ارے میری بیٹی کو تیرے جہیز کی لسٹ نے صدمے میں پہنچا کر اس کا ہارٹ فیل ہوا ہے، ہارٹ اٹیک ہوا ہے، اس ڈیمانڈ نے کیا ہے۔ پھر اس نے اپنی بیٹی کے کفن کو پکڑا، ایسے سفید رنگ کے کفن کو، اور کہتا ہے میری بیٹی آج سے تیرے باپ کی شاعری ختم، آج کے بعد میں ایک بھی شعر نہیں پڑھوں گا، کسی منچ پہ نہیں جاؤں گا، آج کے بعد شاعری کو الوداع کہتا ہوں، لیکن آج آئے میری لخت جگر، آئے میری بیٹی، آج میں تیرے اس کفن کو پکڑ کر ایک شعر پڑھ رہا ہوں اور آخری شعر پڑھ رہا ہوں، اس آخری شعر کے بعد ہمارا کوئی شعر نہیں ہوگا، پوری زندگی کے لیے میں سنیاس لے لوں گا شعر و شاعری سے۔ پھر میں
آرام جا اس نامرادی میں، اب آیا ہے آرام جا اس نامرادی میں، کفن دینا تجھے بھولے تھے ہم اسباب شادی میں۔ اے میری بیٹی اب خیال آیا ہے اسباب شادی میں نے تجھے کفن نہیں دیا، کاش یہ کفن بھی تجھے اپنے باپ کی طرف سے ملا ہوتا۔ پھر اس نے کہا اے میرے داماد یہ کفن تو تم نے دیا ہٹاؤ، میں اپنی چادر لے کر آیا ہوں۔ اس نے جلدی سے اپنی بیٹی کو اپنی چادر اڑائی اور اس کا کفن اس کے منہ پہ مار دیا۔ پھر کہا اے میر تقی میر علی میرے داماد میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی، میں اپنی بیٹی کی لاش کو اٹھاتا ہوں اور میں اپنی بیٹی کو اپنے قبرستان میں اپنے باپ دادا کے قبرستان میں دفن کروں گا، اس لیے کہ میری بیٹی کو تیرے جہیز کی ڈیمانڈ کے صدمے نے مارا ہے، میری بیٹی تیرے قبرستان میں دفن نہیں ہوگی۔ پھر وہ اپنی بیٹی کو جب اٹھانے لگا تو محلے والے کہنے لگے جانے دو، جو ہوا چھوڑو، اب جو قسمت میں تھا موت تو سب کو آنی جانی ہے۔ میر تقی میر نے محلے والوں کو لیکچر دیتے ہوئے کہا آج آ گئے ہو ہمیں سمجھانے کے لیے، جب اس نے کروڑوں روپے کی رشوت مانگی تھی، جہیز مانگی تھی، لسٹ دی تھی، اس وقت تم کہاں مر گئے؟ اس وقت لڑکے کو کیوں نہیں سمجھایا تھا کہ میر تقی میر کی بیٹی خوبصورت ہے، پڑھی لکھی ہے، بس اتنا کافی ہے۔ جب جہیز مانگا جا رہا تھا تو تمہاری آتما کہاں مر گئی تھی، تمہارے ضمیر کہاں مر گئے تھے جو لڑکے کو نہ سمجھا سکے؟ اور آج میری بیٹی مر گئی اور اس کو لے کر جب ہم اپنے قبرستان میں جانے لگے تو ہمیں سمجھانے کے لیے آ گئے۔ ہٹاؤ یہاں سے، نہ تمہاری مانتا ہوں نہ تمہارے باپ دادا کی۔ اور نہیں مانا، میر تقی میر اپنی بیٹی کی لاش کو لے گیا اور اپنے آبائی قبرستان میں دفن کر دیا۔ کتنی جانیں جاتی ہیں جہیز نہ ہونے کی وجہ سے۔ ہر چیز آپ طے کر لیتے ہیں، ہر چیز آپ سماج میں پنچایت بٹھا کے طے کر لیتے ہیں، یہ طے کیوں نہیں ہوتا کہ جو جہیز دے گا اس کا بائیکاٹ، جو جہیز لے گا اس کا بائیکاٹ؟ اس علاقے کے اس بستی کے مولوی یہ طے کیوں نہیں کرتے کہ جہاں جہیز لیا اور دیا جائے گا وہاں ہم نکاح پڑھانے کے لیے نہیں جائیں گے؟ یہ سب پنچایتوں میں طے کیوں نہیں ہوتا ہے؟ ابھی کوئی لڑکا لڑکی لے کے بھاگ جائے، ابھی پنچایت بیٹھ جائے گی اور اس کو اتنی سزا، اس کو اتنی سزا، ساری سزا لڑکے کو دی جاتی ہے، 5 لاکھ جرمانہ دو، تم لے کے بھاگے۔ ارے لڑکی کی مرضی نہ ہوتی تو لڑکا لے کے بھاگتا، لڑکی کی مرضی بھی بھاگنے میں شامل ہے، لیکن سزا صرف لڑکے کو دی جاتی ہے۔ 2 لاکھ 3 لاکھ 5 لاکھ کا جرمانہ، یہ کون سا فیصلہ ہے؟ اور ایسا فیصلہ جس پنچایت میں ہوتا ہے، قیامت کی طرح اللہ کی پنچایت میں آئے پنچایتیوں تمہیں گھسیٹا جائے گا۔ صرف لڑکے پر جرمانہ لگا کر لڑکی کو آزاد کر دیتے ہو۔ اللہ کے عذاب سے ڈرو، قیامت کے دن تم اس کے فیصلے سے نہیں بچ سکتے ہو۔ انصاف کرو تو صاف انصاف کرو۔ جب قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ لڑکے اور لڑکی میں جب غلط کام ہوتا ہے تو اس میں لڑکی کی ذمہ داری زیادہ ہوتی ہے، جب لڑکا لڑکی ایک دوسرے کو لے کے بھاگتے ہیں تو اس میں لڑکی کا کردار زیادہ ہوتا ہے، تو آپ صرف لڑکے کو سزا دینے والے کون ہوتے ہو؟ جب قرآن نے یہ کہا ہے الزانیۃ والزانی فاجلدوا کل واحدۃ منہما میۃ جلدہ، زناکار لڑکی اور زناکار لڑکے دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ پہلے لڑکی کا لفظ بعد میں لڑکے کا لفظ، پہلے لڑکی کے لیے کہا زنا کرنے والی لڑکی، بعد میں کہا زنا کرنے والا لڑکا، دونوں کو 100 کوڑے مارو۔ اگر شادی شدہ نہیں ہے تو، کنوارے ہیں تو 100 کوڑے مارو۔ قرآن نے یہ بتا کر ہمیں یہ میسج دیا ہے کہ جب بھی غلط کام ہوگا تو لڑکے سے زیادہ لڑکی اس کی ذمہ دار ہوگی۔ اگر لڑکی نہ چاہے تو لڑکا کسی لڑکی کے ساتھ زبردستی کر ہی نہیں سکتا، اگر لڑکی بھاگنے پر تیار نہ ہو تو لڑکا کسی لڑکی کو زبردستی بھگا نہیں سکتا۔ اس لیے فیصلہ کرو تو ایمانداری کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو تو سچائی کے ساتھ فیصلہ کرو، فیصلہ کرو تو قرآن و حدیث کو سامنے رکھ کر فیصلہ کرو۔ اور فیصلہ تو ایسی چیز ہے کہ اللہ نے کہہ دیا وَلَا يَجْرِمَنَّكُمْ شَنَآنُ قَوْمٍ عَلَىٰ أَلَّا تَعْدِلُوا اعْدِلُوا هُوَ أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ۔ اپنے دشمن کے ساتھ بھی بیٹھا ہو تو اس کے ساتھ بھی انصاف والی بات کہو، اور کسی قوم کی دشمنی تمہیں بے انصافی کرنے پر مجبور نہ کر دے۔ اس لیے دشمنی مت دیکھو، یہ مت دیکھو یہ میرا دشمن ہے اور فیصلہ اس کے خلاف کر دو۔ دشمن کے ساتھ بھی انصاف ہونا چاہیے۔ 12:08 ہو چکے ہیں، 1.5 گھنٹہ کافی ہے۔ میرے بھائیوں،
کل انشاءاللہ کچھ زیادہ وقت لے لیا جائے گا آپ کا. ہم اللہ سے دعا کرتے ہیں کہ الہ العالمین ہمیں دین کی آسانیوں سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرما. بار الہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے. ہمارے سماج میں سب کو مل بیٹھ کر شریعت کے بارے میں سوچنے کی توفیق عطا فرما. الہ العالمین ہماری بچیوں کی بہنوں کی شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. جن کو دیندار رشتے نہیں مل رہے ہیں اے اللہ لڑکوں کو دیندار لڑکیاں اور ہماری بیٹیوں کو دیندار لڑکے عطا فرما دے. اے اللہ شادیوں میں آسانیاں پیدا فرما دے. جب تک تو ہمیں زندہ رکھ اسلام پہ زندہ رکھنا اور جب ہمارا خاتمہ ہوتی ایمان پر خاتمہ فرمانا. وما علینا الا البلاغ المبین وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.